احرام کا طریقہ اور ترتیب۔ دیکھو، حج اور عمرے میں سب سے پہلا عمل احرام ہے۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ ان دو چادروں کو احرام سمجھتے ہیں، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حج یا عمرے کی نیت کر کے جب یہ دو چادریں پہن لی تو جب تک حج یا عمرے کو پورا نہ کر لیں اس وقت تک ان دو چادروں کو اتار نہیں سکتے۔ حالانکہ ان کا یہ خیال درست نہیں ہے۔ احرام حقیقت میں حج یا عمرے کی نیت کر کے لبیک پڑھنے کا نام ہے۔ ان دو چادروں کا نام احرام نہیں ہے، مگر چونکہ احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے، حاجی ان دو چادروں میں ہی رہتا ہے، اس لیے لوگ ان دو چادروں کو بھی احرام کہہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اس کا نام احرام نہیں ہے۔ لہذا اگر یہ دو چادریں گندی ہو جائے، ناپاک ہو جائے یا میلی ہو جائے یا کسی اور وجہ سے حاجی اگر احرام کی چادریں بدلنا چاہیں تو بدل سکتا ہے، بار بار بھی بدل سکتا ہے، البتہ پابندیوں والی حالت برابر باقی رہے گی۔ احرام باندھنے سے پہلے حجامت، زیر ناف، لبیں اور ناخن ترشوا کر فارغ ہو جائیں۔ احرام سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، نہ ہو سکے تو وضو ہی کر لیں۔ مردوں کے لیے احرام میں دو چادریں ہوتی ہیں بغیر سلی ہوئی، ایک چادر کو تہبند یعنی لنگی کی طرح باندھ لیں اور دوسری چادر اوڑھ لیں، یہ احرام بند گیا۔ مگر یاد رکھیں ابھی احرام شروع نہیں ہوا، احرام شروع ہوگا نیت کر کے لبیک پڑھ لینے کے بعد۔ احرام باندھنے کے بعد اوپر کی چادر سے سر ڈھانک کر 2 رکعت نفل پڑھ لیں احرام کی، اگر مکروہ وقت نہ ہو، اور ٹوپی پہن کر بھی یہ 2 رکعت نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی احرام شروع نہیں ہوا۔ بہتر یہ ہے کہ احرام کی چادریں گھر پر باندھیں اور نفل بھی گھر پر پڑھ لیں، مگر نیت ابھی نہ کریں۔ ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد جب آپ فضا میں پرواز کر لیں اس وقت نیت کریں، مگر فضا میں پرواز کرتے ہی فوراً نیت کر لیں، پھر تاخیر نہ کریں۔ اگرچہ ہوائی جہاز میں میقات آنے سے کچھ دیر پہلے کپتان کی طرف سے یہ اعلان ضرور ہوتا ہے کہ اب آپ اپنی میقات سے گزرنے والے ہیں، مگر آپ اس کا انتظار نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند آ گئی اور آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر جائیں۔ اگر اس طرح آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر گئے تو آپ پر دم لازم آئے گا، یعنی حرم میں پہنچ کر ایک بھیڑ یا بکرے کی قربانی کرنی پڑے گی، لہذا پرواز ہونے کے بعد نیت میں تاخیر نہ کریں۔ یہ مشورہ حاجیوں کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ فلائٹ لیٹ ہو گئی یا کسی وجہ سے حاجی حج پر نہ جا سکے تو احرام کی پابندیاں نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اب اپنا احرام اس وقت تک نہیں اتار سکے گا جب تک وہ حرم شریف میں ایک جانور کی قربانی نہ کروا لے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ فلائٹ میں اڑنے کے بعد نیت کرے۔ جو حجاج کرام یہاں سے سیدھے مدینہ منورہ جا رہے ہیں وہ یہاں سے احرام نہ باندھے، وہ مدینہ منورہ سے جب مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوں گے تو مدینہ والوں کے میقات ذوالحلیفہ سے وہ احرام باندھیں گے۔ اب عورتوں کے احرام کا طریقہ سمجھ لیں۔ یاد رکھیں عورت کا احرام صرف اس کے چہرے کا کھلا رکھنا ہے۔ عورت اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں رہے گی، موزے، دستانے اور زیورات بھی پہن سکتی ہیں، البتہ چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ بے پردگی ہو، پردہ بھی ضروری ہے، لہذا سر پر کیپ نما نقاب ڈالے جس سے پردہ بھی ہو جائے اور کپڑا بھی منہ پر نہ لگے۔ ایسا نقاب بازار میں مل جاتا ہے۔ عورت کو صرف چہرہ کھلا رکھنا ہے، سر کو ڈھانکنا ضروری ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ سر پر چھوٹا رومال باندھ دیں تاکہ سر نہ کھلیں اور بال نہ کھلیں، لیکن یاد رکھیں یہ احرام کا حصہ نہیں ہے، اس لیے وضو میں سر پر باندھے ہوئے اس کپڑے کو کھول کر مسح کرنا ضروری ہے۔ بہت سی مستورات اس کو احرام کا حصہ سمجھتی ہیں، اس لیے اسی کپڑے پر وہ مسح کر لیتی ہے، یہ ان کی غلطی ہے۔ مسح کے وقت میں اس کپڑے کو اتارنا ضروری ہے۔ احرام باندھتے وقت اگر عورت ناپاکی کی حالت میں ہو
تو اسی حالت میں احرام باندھے اور 2 رکعت احرام کی نہ پڑھے۔ پھر مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جب تک پاک نہ ہو مسجد حرام میں نہ جائیں، جب پاک ہو جائے تو غسل کر کے مسجد میں جائیں، طواف اور سعی کریں۔ بہت سارے لوگ چھوٹے بچوں کو بھی حج میں لے جاتے ہیں، تو نابالغ بچہ اگر ہوشیار اور سمجھدار ہے تو وہ خود احرام باندھے گا اور تمام ارکان اور افعال بالغ کی طرح ادا کرے گا۔ اگر وہ بچہ ناسمجھ اور چھوٹا ہے تو اس کا سرپرست اس کی طرف سے احرام باندھے اور تمام ارکان میں اپنے بچے کی بھی نیت کر لے۔ نابالغ بچوں کے حج کا ثواب ان کے سرپرستوں کو ملے گا۔ اب آپ کو 2 باتیں سمجھنی ہے، نیت کیسے کرنا اور احرام کی پابندیاں کیا ہے۔ آپ کا حج افراد ہے تو یوں نیت کریں، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ اور اگر حج قران ہے تو آپ یوں نیت کریں، اے اللہ میں حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت کرتا ہوں، تو اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ اور اگر حج تمتع ہے تو آپ یوں نیت کریں، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی کہہ دے تو بہتر ہے۔ نیت کرتے ہی فوراً مرد ذرا بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے لبیک پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس دعا کو تلبیہ کہتے ہیں، یہ حج اور عمرے کی خاص دعا ہے، اس کو بار بار اور ہر موقع پر پڑھنا ہے، گویا حج میں افضل ذکر یہی ہے۔ یاد رکھیں، نیت کے بعد لبیک پڑھے بغیر آپ کی نیت مکمل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر آپ کو بار بار لبیک پڑھتے رہنا ہے، اور یہ لبیک کیا ہے اس کو بھی ذرا استحضار کے ساتھ پڑھیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کو پکارا تھا کہ آؤ اللہ کے در پر حاضری دو، بس جو بندے حج اور عمرہ میں تلبیہ پڑھتے ہیں تو گویا وہ یوں کہتے ہیں، اے اللہ تو نے اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آواز لگوا کر ہمیں بلایا تھا، تو ہم حاضر ہے تیرے سامنے حاضر ہے۔ احرام کی پابندیاں۔ جب آپ نے احرام باندھ کر نیت کر لی اور لبیک پڑھ لیا تو آپ پر احرام کی پابندیاں لگ گئی۔ اب آپ سر اور چہرہ نہیں ڈھانک سکتے بلکہ ہر وقت کھلا رہے گا، اور عورت صرف چہرہ نہ ڈھانکے یعنی اس پر کپڑا نہ لگائے۔ عورت کے لیے سر کو چھپانا ضروری ہے۔ نمبر 2، اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، نہ سونگھ سکتے ہیں، لیکن بغیر ارادے کے اگر خوشبو سونگھ لی تو کوئی حرج نہیں۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ نمبر 3، اب آپ اپنے چہرے، سر یا بدن کے کسی حصے کا بال نہیں توڑ سکتے، اسی طرح ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ یہ حکم بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، جیسے کرتا، پاجامہ، کوٹ، بنیان، پتلون وغیرہ۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ نمبر 5، اب آپ نہ بیوی سے صحبت کر سکتے ہیں، نہ میاں بیوی کے تعلقات والی باتیں کر سکتے ہیں۔ یہ حکم بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ نمبر 6، اسی طرح اب آپ ایسا جوتا نہیں پہن سکتے جو پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی کو ڈھانپ دے۔ جوتا، بوٹ نہ پہنے، سلیپر جیسی چپل پہنے۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ اب آپ حرم کی گھاس، پودا یا درخت کی ٹہنی نہیں توڑ سکتے۔ یہ حکم مرد و عورت دونوں کے لیے ہے۔ نمبر 8، اب آپ حرم میں کسی بھی جانور کا شکار یا شکار کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اپنے بدن یا سر کی جو بھی نہیں مار سکتے۔ 3 سے کم جو اگر کوئی مارے گا تو جو چاہے تھوڑا بہت صدقہ کر دے، اور 3 سے زیادہ مارے گا تو 1 صدقہ فطر لازم آئے گا۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ جو کیڑا انسان کے بدن سے پیدا ہوتا ہے اس کو مارنا منع ہے، جیسے جوں وغیرہ، اور اگر بدن سے پیدا نہ ہوتا ہو اور تکلیف دینے والا ہو تو اس کو مارنا جائز ہے، جیسے کھٹمل، مچھر وغیرہ۔
بہرحال یہ 8 پابندیاں ہو گئی مردوں کے لیے اور 6 پابندیاں عورتوں کے لیے جنہیں دونوں کو نبھانا ضروری ہے۔ ان پابندیوں کے خلاف کرنے میں بعض صورتوں میں دم یعنی بکرے کی قربانی واجب ہوتی ہے، بعض صورتوں میں صدقہ فطر اور بعض صورتوں میں تھوڑا بہت صدقہ ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کیونکہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں عورتوں سے بھی مردوں سے بھی، عورتوں کے چہرے پر وہ کپڑا تھوڑا بہت لگ ہی جاتا ہے اور مردوں سے بھی تھوڑی بہت کوتاہیاں ہو جاتی ہے، تو تھوڑا بہت صدقہ دوران سفر کرتے رہیں۔ بھائیو یاد رکھیں آپ بڑی اونچی جگہ جا رہے ہیں جہاں لاکھوں حاجی ہوں گے، سفر بھی لمبا ہے، تو آپ پہلے سے ہی اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ اس سفر میں جو بھی مشقت یا تکلیف پہنچے گی اس پر صبر و تحمل سے کام لیں گے، غصہ اور لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، یہ بہت بری بات ہے۔ یہ سمجھ کر اپنے دل کو سمجھا لے کہ اللہ کے گھر کا سفر ہے اور یہ سب آنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ حاجی احرام کی حالت میں جس طرح رہتا ہے اس کی وہ کیفیت موت تک باقی رہتی ہے، لہذا لڑائی جھگڑے اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں اور احرام کی حالت میں اپنے آپ کو اچھی عادتوں کا پابند بنائیں تاکہ موت تک ہماری یہ کیفیت باقی رہے۔